تو ہمارے نمائندے فاروق سمیع ساتھ ہیں. نہیں جی, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوری, ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس سچویشن پہ کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کیا کہیے گا, یہ جو اب کراچی میں نیا ٹیکس لگے گا, ویسے تو بہت ٹیکس ہیں جو ہمیں دینے ہیں, تو ایم کیو ایم پاکستان اس پر کیا سوچ رہی ہے؟ میرے خیال میں اب کراچی کا نام کراچی کے بجائے ٹیکساچی رکھ دیا جائے, کیونکہ میرے خیال میں دنیا میں اگر سب سے زیادہ کہیں پر ٹیکس ہیں اور لگ رہے ہیں تو وہ اسی شہر پر کئی دھاری تلوار سے ٹیکسستان بھی کہا جا کاٹا جا رہا ہے. ٹیکسستان کہہ دیں اس میں یہ مطلب اس کا کوئی بھی نام رکھ دیں, لیکن یہ کہ اگر ٹیکس کہیں پر ہے اور ٹیکس کوئی شہر دیتا ہے تو وہ شاید کراچی دیتا ہے. پاکستان کے ریونیو میں 4000 ارب روپے دیتا ہے, ہزاروں ارب جو ہے وہ صوبے کو دیتا ہے. 95% صوبے کا ریونیو کراچی سے آتا ہے اور 60% ریونیو اسلام آباد کا کراچی سے آتا ہے, اور بلدیہ کا 100% ریونیو بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کراچی سے آتا ہے. لیکن اب یہ بتائیں کہ یہ بے حسی ہے, بے دردی ہے یا بے شرمی سے میں کہوں, کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ کراچی کا مقدمہ لڑنے کی بجائے اگر کراچی کے میئر, بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سربراہ بھی لوگوں کی گردن زنی کرنے کے لیے تیار ہوں اور انہی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, مرے ہوئے کو مزید مارنے کے لیے تیار ہو, تو اس کا مطلب تو یہ ہے. لیکن یہ آئیڈیا کیا میئر صاحب کا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, یہ کسی مشیر کا ہو یا میئر صاحب کا خود آئیڈیا ہو, زیر زمین پانی کے استعمال پر تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اگر زیر زمین جو موئسچر ہے جو مٹی کے ساتھ ہوتا ہے, جس نے اس مٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ اس کے ذرات کو بانڈ کیا جوڑ کے رکھا ہوا, اگر یہ سارا یہ پانی اگر یہاں سے مسلسل نکالا جائے گا تو جو عمارتیں ہیں کراچی کی, اللہ نہ کرے کسی وقت یہ صورتحال ہوگی کہ وہ عمارتیں اور وہ گھر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جو مٹی اس کو ہولڈ کر رہی ہے عمارتوں کو, مکانوں کو, یا جو بھی تنصیبات ہیں, وہ اگر پانی کا موئسچر وہاں نہ رہا اور یہ اسی طرح استعمال ہوتا رہا تو فکر تو اس بات کی کرنی چاہیے کہ رین واٹر ہارویسٹنگ ہماری ہو رہی نہیں ہو رہی, کہ بارش کے پانی کو بچا کر استعمال کرنے کی جو سبیل نکالی جا رہی ہے اس پر لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے. جو یہ جو انوائرنمنٹ پولوشن کے ساتھ جو کلائمیٹ چینج, رائزنگ ٹیمپریچر, سی لیول کا ہائی ہونا, پانی کا مسئلہ حل کیے بغیر K4 کا منصوبہ کب سے ہم سن رہے ہیں, سنتے ہم بڑے ہو گئے, مگر K4 کا منصوبہ وہ نہیں ابھی تک کسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پانی لوگ اپنے گھروں میں ٹینکر کے الگ سے پیسے دیتے ہیں, جبکہ ان کے گھروں میں لائنوں میں پانی آتا تھا ایک زمانے میں. یہ مسئلے حل کیے بغیر یہ ٹیکس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں تو بنیادی بات ہے نا کہ آپ آئینی اور قانونی طور پر لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہ دیں, انہیں خودکشیوں پر مجبور کریں, بے روزگاری, مہنگائی اور غربت تلے وہ دب کر ان کا جینا اجیرن ہو جائے اور وہ خودکشیوں پر آمادہ ہو, یا اسٹریٹ کرائم اس حد تک بڑھ جائے کہ میرے شہر کے گولڈ میڈلسٹ جو ہیں وہ بے دردی کے ساتھ قتل کیے جائیں. اور پھر اب لوگ آہستہ آہستہ آزاد کشمیر, مظفر آباد کی طرح شاید اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک بغاوت پر آمادہ ہو کہ جب انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے آئین میں, قانون میں, ان کی ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈسٹریبیوشن نہیں. ہمارا ایشو پتہ ہے کیا ہے, ہمارے یہاں اکثر بات ہوتی ہے جیسے ٹیکس کلچر پہ بھی بات ہوتی ہے نا, تو میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بیسکلی جو بلیڈز ہیں, یعنی کہ ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ ملک میں پیسہ نہیں ہے, دوسری جانب شاہانہ اخراجات ہیں سارے کے سارے رولنگ ایلیٹ کے, ان ایکسپینڈیچرز کو کم نہیں کیا جاتا. اب ہمارے یہاں پانی موجود ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں ٹیکس یہاں پر عوام پر لگا رہے ہیں, پھر آپ بھی کنسرن شو کریں کہ زیر زمین پانی نکلے گا تو پھر وہ سنک ہولز بن سکتے ہیں, جیسے کہ امریکہ وغیرہ میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی 20 فٹ نیچے بیڈ دھنس گیا, گھر دھنس گیا, یہ واقعات ہوتے ہیں. لیکن اصل کنسرن یہ ہے کہ اب یہ منگور پی کی سائڈ پہ دیکھ لیں, آپ جا کے دیکھیں وہاں پر ہائیڈرنٹس ہیں, یہاں سے بھرے بھرے ٹینکر ادھر سے ادھر جا کے پورے شہر میں پانی بک رہا ہوتا ہے, وہ پھر کبھی پکڑا جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ سے سلسلہ ان کا شروع ہو جاتا ہے. بڑا منفعت بخش کاروبار ہے اور بڑی ہیوی ڈیوٹی مشینریز آج کل لگائی جا رہی ہیں اس کو. تو اس طرف توجہ کیوں نہیں جاتی؟ یہ جو سٹاپ دا بلیڈ ہوتا ہے چکر, یہ کیوں نہیں ہوتا یہاں پر؟ دیکھیے, اس کام میں محنت کی ضرورت ہے, یا پھر اس کام میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سسٹم میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ کاروبار ہے,
وہ اپنے اس کاروبار کو تو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے جو ریونیو کے ٹارگیٹس ہیں محاصل کے وہ لوگوں پر ٹیکس لگا کر پورا کرنا چاہتے ہیں. لیکن کوئی بھی اکانومی چاہے لوکل ہو، بلدیات کی لیول کی، صوبے کی ہو یا وفاقی اور کسی ملک کی اکانومی ہو، اگر وہ حد سے زیادہ ٹیکس زدہ ہو جائے تو عارضی طور پہ تو شاید آپ اپنے کچھ ٹارگیٹس پورا کر لیں گے، کہیں آئی ایم ایف کا بہانہ کر دیں گے، کہیں اپنے ریونیو کا بہانہ کریں گے، کہیں کہیں گے لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں. نئے لوگوں کو جو ٹیکس چوری انہیں تو آپ لوپ میں لاتے نہیں ہیں، انہیں تو نیٹ پہ آپ لا نہیں رہے. وڈیروں جاگیرداروں پر کوئی ٹیکس نہیں. 25% GDP ملکی مجموعی پیداوار کا زراعت ہے، اس پر کوئی، اور 1% اس کا کنٹریبیوشن ٹیکس میں ہے، تو وہاں کوئی ٹیکس نہیں. دولت پر کوئی ٹیکس نہیں، بڑی جائیدادوں پر کوئی ٹیکس نہیں. جو عمرہ ہے، جو وزراء، جو سفرا ہیں، جو روسا ہیں، سرمایہ دار بڑے بڑے ہیں، وڈیرے جاگیردار، ان پر نہیں ہے. لیکن عام آدمی اگر گھر میں پانی اس کو نہیں مل رہا، اس کو بنیادی سہولتیں نہیں مل رہی، اگر وہ اپنی بورنگ کرا کے، وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی بورنگ ہوتی ہے، اور وہ کسی طرح پانی لے رہا ہے، تو کیا وہ جو بورنگ کر رہا ہے اس کے پیسے اس کو دیے جائیں گے جو کیپٹل انویسٹمنٹ؟ اصل بات یہ ہے کیونکہ اس میں لاکھوں روپے لگتے ہیں. ایسا ہے، لاکھوں روپے لگتے ہیں جب بورنگ بہت زیادہ گہری ہو. اب تو 100 فٹ 200 فٹ 100 فٹ جا کر 100 فٹ تو پہلے تھا، اب تو 300 بہت فٹ زیادہ ہو جاتی ہے. جی 300 فٹ پہ جا کر جو پانی نکال، تو دیکھیں اس میں کیا ہوگا، آپ کی گروتھ رک جائے گی، انویسٹمنٹ رک جائے گی، پیداواری عمل رک جائے گا، روزگار کا بننا رک جائے گا، اور ایکسپورٹ برآمدات رک جائے گی. اور K4 کی جہاں آپ نے بات کی، تو ایک صرف خوشخبری اسلام آباد سے، ابھی بجٹ کا سیشن جاری ہے. باقی ٹیکسوں میں تو مرکز سے کوئی رعایت ہمیں یا پاکستان کے عوام کو نہیں مل رہی، جن کا مقدمہ ہم نے بہت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑا. اور انکم ٹیکس میں جو اضافہ کیا گیا، عام تنخواہ دار طبقے پر جو ہے وہ مزید بوجھ ڈالا گیا، یہ ساری باتیں ہم نے کی. جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا بٹا بٹھایا گیا 7E کے ٹیکس کے ذریعے. اسی طریقے سے ریٹیلر پر جو 15% ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں، اسے 18% جو POS سے کنیکٹڈ ریٹیلر ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے وہاں پر ایکسپورٹ پر 1% کے فکس ٹیکس کی جگہ 29% کا جو ایک ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے. تو ہر شعبے کا جو معیشت کا بٹا بٹھایا جا رہا ہے. پانی لائف لائن ہے، ایک زندگی ہے، اور اس کے ساتھ اگر اب یہ سلوک ہو رہا ہے کہ بس، تو K4 کے لیے ہم نے اتنا کیا ہے کہ 30 ارب روپے اس مرتبہ سب سے زیادہ رقم رکھی گئی ہے. اور پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر 50 ارب روپے بھی چاہیے اور یہ خرچ ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 2 سال کے اندر K4 کا منصوبہ مکمل ہوگا. اب تیزی سے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے وابڈا کی طرف سے، اور اگر یہ پیسے اسی طرح اگر اس کی فراہمی رہی مرکز سے ملتے رہے تو یہ 2 سال میں 26 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی میں حیران اس پہ ہو رہا ہوں. کل وہ ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ وہ ہب کینال میں لوگ نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ یہی پانی یہاں پر ہم آئے گا، ہم کیسے پئیں گے. پھر کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا چلو زیر زمین پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا. تو وہی شعر ذہن میں آتا ہے صدف جس پہ پوچھتی ہیں کہ یہ شعر کس کا ہے، کہ کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں. تو وہی والا حساب ہے ہمارا. میرے پاس بھی اس پہ اشعار ہیں کہ پانی آنے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، ہم نے 4 دن سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بھی حالت کئی لوگ اس سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے اس وقت. جی اس ملک کو چلا رہا ہے، جو کہ اسلام آباد کو بھی چلا رہا ہے اور راولپنڈی کو بھی چلا رہا ہے. ملک جو پشاور کوئٹہ کو چلا رہا ہے، لاہور کو چلا رہا ہے، ملتان، راولپنڈی سب کو چلا رہا ہے. اس کا یہ حال ہے تو پورے ملک کے 24 کروڑ عوام کا کنسرن ہونا چاہیے. جو ہمارے ریاستی ادارے، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہماری افواج پاکستان کے سربراہوں اور ان کے راولپنڈی میں GHQ ہو، یا اسلام آباد میں پارلیمان ہو، یہ پورے ملک کے اقتدار کے مراکز ہیں. یہ ملک کی تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، پالیسیاں بھی بنتی ہیں. اگر کراچی کو اپنایا، بچایا اور بنایا نہیں جائے گا تو یہ وہ شاخ ہے، اس کو آپ کاٹ رہے ہیں جس پر آپ سب بیٹھے ہوئے. پہلے آپ تو میرے گھر میں لگ رہی ہے. بالکل جی ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ تھے.